جل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون علی یا وارث خون حسن یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الغفور الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکنین سید الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول ابو الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی میرا پہلا خطاب آپ کے علاقے میں سید بادشاہ وسیلہ بنے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا احسان لگانے نہیں آیا نہ ہی سادات کو زیب دیتا ہے وہ منبر پہ آ کے کسی پر بھی احسان لگائے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں آپ کا مولا کا کہ اس مولا نے مجھ جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنایا اور تجھ جیسے کو اپنے ذکر کے سننے کے قابل بنایا حق بھی یہی بنتا ہے ولایت بھی تب قائم ہوتی ہے کہ اگر ہم شکر کی منزل پہ آ جائیں ورنہ ولایت 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 بہت بڑی بات کر کے معصوم کا فرمان نقیب ممبر صاحب اس سے پہلے ہمارے سید صاحب جو کھڑے پڑھ رہے تھے بہت بڑی بات کر گئے ولایت کے حوالے سے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں لیکن ولایت کا معیار اور یقین کیسے پیدا ہو بڑا اہم اور لازم نقطہ ہے پیدا کیسے ہو گزارا بھی نہیں چارہ بھی نہیں اس کے بغیر پر معیار کیسے پیدا ہو وہ خوشبو سلمان کیسے پیدا ہو وہ کمال محسن تمار کیسے پیدا ہو وہ اظہار بوزر کیسے پیدا ہو وہ اقرار کمبر کیسے پیدا ہو یہ لازمی ہمارے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کوشش کریں گے جتنی دیر آپ نے سماعت فرمایا اب جلدی نہیں مجھے باقی پروگراموں میں تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اگلی جگہ پڑھنا ہے اگلی جگہ اب آپ کے ساتھ ہی مصروف گفتگو رہنا جب تک آپ چاہیں گے میرے وقت مقرر نہیں میں نے اتنا ٹائم پڑھنا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں جتنی دیر آپ سماعت کریں گے میرے ساتھ سفر کریں گے میں عرفان کی موتی آپ کی چوڑیوں میں ڈالوں گا میں گزارش کر رہا تھا گزارا نہیں چارہ نہیں ولایت کے بغیر ادھورا ہے بندہ جس نے مولا کی ولایت کو قبول نہیں کیا لیکن بالکل ہی ادھورا ہے کہ جس سے خوشبو سلمان نہ آئے
ولایت قبول کرنے کا مطلب صرف زبان تک ولایت کو قائم کرنا نہیں، اٹھنے میں ولایت نظر آئے، بیٹھنے میں ولایت نظر آئے، آنکھوں میں ولایت نظر آئے، زبان میں ولایت نظر آئے، شکم میں ولایت نظر آئے، چلتے پھرتے ولایت نظر آئے، ماتم میں ولایت نظر آئے، مجلس میں ولایت۔ بڑی بات ہے، مشکل سی بات پہ آپ نے میرا ساتھ، میں بسم اللہ کروں تھوڑا سا میرے سامنے میں کھولتا جاؤں۔ آنکھوں میں ولایت کیسے قائم ہے؟ قائم کرنا لازم ہے، واجب نہیں، اوجب ہے، پر آنکھوں سے ولایت کیسے قائم ہو؟ آنکھوں سے بھی تو قائم کرنی ہے نا، کیسے قائم ہو؟ دیکھنا میری طرف آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، پیچھے والے سید صاحب جناب سے لے کر آخری بندے تک، آنکھوں سے ولایت تب قائم ہوتی ہے جب علم عباس دیکھ کے حرام نہ دیکھو۔ مہربانی عبداللہ، بہت شکریہ تلگم۔ آنکھوں سے ولایت تب قائم ہوتی ہے جو غازی عباس کے علم کو دیکھے۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جن کو علم عباس کی زیارت نصیب ہو، تو وہ اپنی خوش نصیبی کو قائم رکھیں، ولایت قائم کر کے دکھائیں، عباس کو دیکھیں۔ بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، مجمع ہو کوئی سامعین ہو، خریدار، تو میں عرض کرتا ہوں، غازی کا احسان ہے وہ علم سے اپنا آپ ہمیں دکھاتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کے؟ کبھی دیکھیں ہمارے پاس کتنا بڑا سہارا ہے، ہمارے گھروں پہ لگاؤ، ہم پہ بہت بڑا سہارا ہے، عباس کا علم۔ یہ عباس نہیں ہماری علم نہیں، ہماری چھتوں پہ عباس کھڑا ہے۔ ہم ایسے یقین کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، سکون کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، ہمیں علم عباس جہاں لگاؤ گارڈ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ہمارے لیے علم ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں جتنی اس کی عقیدت ہے، یہ اور بات ہے، کہیں کہیں عقیدت کا معیار عاشق اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ علم تو علم، علم کے سائے پہ بھی پاؤں نہیں رکھتے۔ یہ اپنا اپنا انداز ادب ہے نا، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں یہ سرکار عباس کا ایک انداز ہے جو ہمارے سروں پہ ایک دست شفقت بن کے کھڑا ہے۔ خدا کی قسم میں کلیہ دینے لگا ہوں، درنان والوں نے اگر یہ جملہ ظاہرہ کی، علم عباس دیکھ کے 40 دن کا روزہ رکھو، علم عباس دیکھ کے حرام نہ دیکھو، علم عباس دیکھ کے پاکیزہ رہو، پھر تم مومن بن کے روئے زمین پہ جہاں بندے بیمار ہوں وہاں جا کے کہنا ہسپتال نہ جو علی کا ملنگ ہوں، میں دعا کروں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت شکریہ، کیا بات ہے؟ یہی معیار ہونا چاہیے نا ہمارا۔ آنکھوں سے بھی ولایت قائم ہے، نظر آئے ولایت، کیا کمال خوشبو ہے۔ خدا کی قسم ویسے بھی محبت ہو نا کسی سے، دنیا کے کسی جھوٹے سے بھی محبت ہو، پھر وہ آنکھیں محبوب سے ہٹتی نہیں۔ اس بات کی گواہی تو دو گے نا؟ کسی دنیا کے جھوٹے سے محبت ہو، اس جھوٹے محبوب سے آنکھیں نہیں ہٹتی، کوئی بھی آ جائے کوئی نہیں ہوتا۔ ایمان سے بتاؤ، تیرا میرا زمین پر عباس سے بڑا محبوب کون ہے؟ آؤ میں تمہیں دعوت فکر دینے لگا، آؤ عہد کرو، ہاں علم عباس کے نیچے بیٹھے، سرکار وفا مجھ سے وعدہ ہے، آج کے بعد صرف تجھے دیکھیں گے، تیرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ کیا خوبصورت ولایت قائم ہوگی، یہ ہے آنکھ کی ولایت ہونی چاہیے، بغیر چارہ نہیں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے تو میرے عباس کا علم کا سایہ بھی بندے کو برائی سے بچاتا ہے۔ زبان سے ولایت قائم کرنا۔ آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف۔ زبان سے ولایت مشکل سی بات ہے، کیسے کل قائم ہوگی؟ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس زبان سے مقدس گھر پہ درود پڑھتا ہے۔ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ میں کیا بتاؤں، درود کی فضیلت سن چکے ہو، بڑے بڑے علماء کو سن چکے ہو کہ درود جو زمین پہ اس گھر پہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، آسمان والے اس بندے پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ذرا پڑھ کے دکھاؤ نا درود کیسے پڑھتے۔ بس تھوڑا شاباش بابا، شاباش۔ درود پورا پڑھو۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ تیرے معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرمایا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک مہدی کو نہ دیکھے۔ مل کے پڑھو نا سرکار۔
انها شفاء في الدين والدنيا والاخره. میں بسم اللہ ماشاء اللہ گزارش کر رہا تھا زبان سے ولایت قائم کرنا کیسے. خوش نصیب ہیں ہم لوگ جن کو اس مقدس گھر پہ درود پڑھنے کا موقع ملا زمین پہ کہ جن پر اللہ خود درود پڑھتا ہے. درود کی بات آ گئی. میں یہ ولایت کی بات کرنے سے پہلے واجب الاحترام میں ایک چھوٹا سا جملہ دینا چاہتا ہوں. کبھی ترجمے پہ غور کیا ہے آپ نے؟ ترجمہ کیا ہے اللہم صلی علی نبی ممبر صاحب محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ اللہم اے اللہ تو ہماری طرف سے محمد اور اس کی آل پہ درود بھیج. کبھی غور تو کرو. وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ ہمیں کہتے ہیں تم پڑھو, ہم کہتے ہیں تو پڑھ. آپ کی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے تم پڑھو, ہم کہتے ہیں تو پڑھ. بھائی ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے بابا؟ ہماری اوقات ہی نہیں. ہم اس گھر پہ ڈائریکٹ درود نہیں بھیج سکتے. اللہ ہماری طرف سے تو بھیج. اے اللہ تو پڑھ, اے اللہ تو بھیج محمد و آل محمد پر درود وعجل فرجہم. اور اس گھر کے فرج میں تاجیل فرما, کشائش میں تاجیل فرما. یہ فرج کشائش یہ کیا ہے اس کے بارے میں کوشش کروں گا میں ٹچ دوں تھوڑا سا, کیونکہ پہلی نشست ہے, پہلا پروگرام ہے. کوشش ہے میں مجلس نہیں آپ کے لیے عرفان کے موتی چند آرام سے جوانوں تک بھی پیغام پہنچ جائے دے کے چلا جائے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا ہماری زبان اس قابل بنا دی گئی. ہم علی علی کرتے ہیں, ہم حسین حسین کرتے ہیں, ہم اس گھر پہ نوحے پڑھتے ہیں, ہم اس گھر کی ثنا بیان کرتے ہیں, ہم اس گھر پہ درود پڑھتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں, کتنے خوش نصیب ہیں. کرو ولایت قائم. حق بنتا ہے وہ زبان جو اس گھر پہ درود پڑھے, وہ زبان پھر کسی کا گلہ نہ کرے, وہ زبان پھر کسی کی غیبت. کرو نا ولایت قائم بابا. ہاں ہاں, وہ پھر کسی کا غیبت گلہ نہ کرے. چھوڑ دیں یہ سب چیزیں کیونکہ یہ اس کے لیے ہے ہی نہیں. سلمان جس دور میں رہتا تھا منافقین کی بھی غیبت نہیں کرتا تھا, کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. کسی نے پوچھا سلمان کتنے علی کے دشمن پھرتے ہیں, کسی کو کیوں کچھ نہیں کہتا؟ کہتا تھا علی کا بیٹا مہدی آگے فیصلہ کرے گا. بسم اللہ درود پڑھے شہنشاہ کی. جی بسم اللہ تشریف پیغام دینا ہے نا بابا, ہمارے پاس یہی تو پلیٹ فارم ہے بابا. میں اس لیے اکثر جگہوں پہ گزارش کرتا ہوں جو مجلس حسین میں اس نیت سے آتا ہے کہ میں مجلس میں جاؤں گا مجھے ثواب ملے گا, اس کے خدمت میں گزارش ہے تو مجلس حسین میں ثواب لینے نہ آیا کر, گھر بیٹھ جا, اس گھر پہ درود پڑھ تجھے ثواب ملتا رہے گا. اور جو اس نیت سے آتا ہے کہ مجلس حسین میں جاؤں گا جنت ملے گی, اس لالچی کو بھی میں کہتا ہوں آئے ہائے ہائے 1400 سال ہو گیا ابھی بھی ہماری سوچیں لالچ میں کھڑی ہیں. ہم جائیں گے حسین یہ دے گا, ہم جائیں گے حسین یہ دے گا, ہم جائیں گے حسین یہ دے گا. حق یہ بنتا تھا ہم جائیں گے حسین ملے گا, اور کیا چاہیے. ابھی تک ہم لالچ کے گرد گھوم رہے ہیں. کیوں؟ کربلا سمجھ لیا ہے, کربلا کے گرد گرد گھوم رہے ہیں. کربلا حلق سے نیچے نہیں اتاری, رنگ کربلا نہیں چڑھا. جو اس نیت سے آتے ہیں بھی حسین کے مجلس میں جائیں گے ہمیں جنت ملے گی, ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اس گھرانے نے جنت بہت آسان اور سستی کر دی. اتنی آسان اور سستی کر دی جتنا تو سن بیٹھے ہیں. میں ایک جملہ دہرانے لگا ہوں تاکہ تیرے تک بات پہنچ جائے. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. بہت شکریہ یار. اس کا مطلب حسین کی مجلس میں ہم ثواب کی خاطر نہیں, جنت لینے کی خاطر نہیں. پھر سوال بنتا ہے نا ہم حسین کی مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی ولایت کو قائم کرنے کے لیے. ولایت قائم کیسے ہوگی؟
اس لیے زمانے کا امام دادے کی مجلس میں بلاتا ہے اس کی ولایت قائم کر دوں تاکہ یہ میرے زمانے کا حر بن جائے. یہی میرا مقصد تھا جو میں پہلا آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا. سردار تجھے کہاں کہاں سے اٹھا کے اپنے دادے کی مجلس میں بلاتا ہے, چاہتا کیا ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے میرا بھی کوئی حر ہو. نہیں ایسا پایا. میرے زمانے کے امام کا ظہور دور ہے خاص جسے دور رجعت کہتے ہیں. سنا ہوا ہوگا آپ نے علماء سے, رجعت رجعہ مادہ ہے پلٹنا, واپس آنا, پھر اٹھنا. تیرے چھٹے امام فرماتے جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں ہوگا. پوچھا گیا سرکار رجعت کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا, ہمارے جد نے فرمایا تھا رجعت کا مطلب ہے ہم کل آل محمد کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا. علی کا آنا, محمد کا آنا, حسن کا آنا. گھبرائے بیٹھے ہو؟ نہیں ایسے نہیں بات. یہاں آنے پہ ایک چھوٹا سا جملہ دیتا جاؤ. تیرے پانچویں امام کا دور ہے, پانچ ولایت مولا مالک العلوم علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار تشریف فرمایا, ایک شخص ہے, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. سرکار نے فرمایا علیکم السلام, کیسے آنا ہوا؟ سرکار ہم نے سنا ہے کہ ایک نبی نے یقین کامل کرنے کے لیے ایک معجزے کے ذریعے اپنا یقین کامل کیا تھا. وہ کیسے؟ سرکار 4 پرندے اللہ نے کہا تھا ذبح کر, قیمہ کر, پہاڑ پہ رکھ, میرا نام لے, پرندے بلا, اپنی اپنی اصلی حالت میں آ جائیں. یقین کامل ہو گیا تھا. سرکار فرماتے ہم تیرے دل کے اندر بدلنے والی سوچیں جو کروٹ لے رہی ہیں اس کو بھی جانتے ہیں. تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ سرکار فرماتے اگر تو یہ چاہتا ہے تو جا اپنی مرضی کے 4 پرندے پکڑ کے لے آ. پکڑ کے لیا. سرکار فرماتے انہیں ذبح کر. سرکار فرماتے ان کے قیمہ کر, ٹکڑے ٹکڑے کر, ٹکڑے ٹکڑے کیے. سرکار فرماتے جا پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ. چوٹی پہ رکھنے کے لیے جا رہے. سرکار کیا کروں, کس کا نام لوں؟ سرکار آپ جائیں گے. فرمایا نہیں تو جائے گا. سرکار کس کا نام لوں؟ فرمایا جا کے کہنا پرندو روئے زمین پہ اللہ کی حجت کہہ رہی ہے جہاں جہاں ہو اٹھ کے آ جاؤ. وہ تمام پرندے ٹکڑے بنتے بنتے اپنی اصلی حالت میں آئے, اڑ کے امام کے سامنے آئے. زمانے کا علی بلائے, ٹکڑے اپنی اصلی حالت میں نہ آئیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس اتنا اشارہ دینا تھا, امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں رجعت وہ ہوگی جس میں تمام ہمارا گھر دوبارہ دنیا میں آئے, ہماری طویل شاہی ہوگی. شاہیوں کی بتائی گئی, اتنا 1000 سال ان کی, اتنا 100 سال ان کی, اتنا عرصہ ان کی, اتنا شاہی ہوگی. فرمایا اور سن, اور ہمارے گھر کے جتنے بھی مظلوم شہید کیے گئے ہیں ان کی خوشیاں دوبارہ دلائی جائیں گی. اکبر کو دولہا بنایا جائے گا, قاسم کو صحرا پر. دیکھو نا, اگر میری قوم کو یہ نظریہ دیا جاتا, خدا کی قسم ہر مومن, ہر بچہ, ہر جوان اس سوچ میں ہوتا میں کوئی غلط کام نہیں کرتا, میں کوئی حرام کام نہیں کرتا, میرے امام نے آنا ہے, میں رجعت پہ جاؤں گا. صرف سوچ گئی تو ہماری جنت تک گئی. اٹھے جنت, بیٹھے جنت, نماز جنت, ماتم جنت, روزہ جنت. سلام اختر یونیورسٹی پہ قلم اٹھا کے کمال کر گیا, کہتے اختر در بطول سے ادنا سی شاہ نماز کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. کیا بات ہے, اس کی روح کہاں پرواز کرتے کرتے پہنچی, زمین والوں کو پیغام دے گیا, ارے بھائی در بھی دیکھنا اور سوال بھی دیکھنا. اس گھر کے نوکر مٹی کی ڈھیریاں بنا بنا کے مخلوق کو دیتے رہے. جو چیز نوکر دیتے ہیں وہ مالکوں سے نہ. ویسے بھی تیرے مولا امام المتقین کا ایک فرمان سامنے آ گیا, جوان بیٹھے ہو لوح دل پہ لکھنا. معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ ہیں امام المتقین, مولا متقین کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے بہت طویل نشانیاں فرمائی, صرف ایک نشانی بتانا چاہوں گا. سرکار فرماتی ہے میں ہوں امام المتقین, میرے متقی کی نشانی یہ ہے وہ جنت کے پیچھے نہیں دوڑتا, جنت اس کے پیچھے دوڑتی ہے. کیا
ہی بات ہے. آپ کی کیا بات ہے بھائی؟ مرحبا. ایک اور بھی نشانی بتاؤ جو سرکار نے بتانی ہے کہ تھی آپ کی محبت کو دیکھتے ہو دل چاہے ایک اور بھی بتاتے ہو. سرکار آپ ہیں امام المتقی، مولا متقی کی کوئی اور تعریف. امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. تلنگانگ والوں میں بڑی مشکل سی بات ہے. تیرے معصوم کا فرمان ہے کسی کا عیب دیکھ کے پردہ رکھنا، اچھالنا نہ. کیا ہی بات ہے. یہ ہے متقی کی تعریف. سبحان اللہ. پردہ رکھنا کسے کہتے ہیں؟ کہ بھول جانا یہ بھی پردہ رکھنا ہے. لیکن عرفہ فرماتے اس سے ایک اور بھی بڑا مقام ہے پردہ رکھنے کا. پوچھا گیا کیا؟ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو کسی کا عیب دیکھ لینا فوراً مصلی بچھائے، 2 رکعت نماز حد گئی امام زمانہ پڑھے، علم عباس کا سہارا لے، عرض کرے کمزور مومن تھا، غلطی ہو گئی اس سے، میں سفارش کرتا ہوں رحم کر دے. مہربانی طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ کیا بات ہے ماشاءاللہ جاگ رہے ہو ایسا جیسے لاہور ہو. لاہور میں سنتا ہی رات کو ہے لیٹ نائٹ. آپ کا بھی وہی مزاج ہے. کیا بات ہے، خوبصورت مسکراہٹ بھرے چہرے. انشاءاللہ امید ہے میں یہ زمین پہ یہ عرفان کے موتی ڈال رہا ہوں، انشاءاللہ یہ تن اور درخت بنے گا. کوشش کرنی. آج 23 کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے. عام رات نہیں کروایا تھا. آج کے بعد پہلے تو کسی کا گناہ دیکھیں گے نہیں، نظر آ گیا اچھالیں گے نہیں. اتنا تو رحمت کر لو نا یار، اچھالیں گے نہیں. آج کے بعد دیکھا دیکھا کر لیں گے اور انشاءاللہ اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے. مومن بھائی ہے نا. اور رہ گئی یہ بات کہ اس کا عقیدہ میرے عقیدے کے برابر نہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، یہ عقیدوں کا کمال ہونا، یہ عقیدوں کا کم ہونا یہ بندے کے بس کی بات نہیں. تم زور لگاؤ، معجزے دکھاؤ، کسی کو کہو تیرا عقیدہ سلمان جیسا ہو جائے. ارے بھائی علی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے سلمان اور ابو ذر کا عقیدہ ایک نہیں، تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو ذر کا عقیدہ اور سلمان کا عقیدہ اور وہ علی کو جو مانتا ہے ابو ذر نہیں مانتا. تیرا میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آؤ سلام مل کے کرے سلمان کو. ابو ذر کو برداشت کرتا رہا. ایک دن بھی یہ نکالی کے دسترخوان سے اٹھ تو اس قابل ہی نہیں. پوچھو نا کبھی سلمان سے، سلمان تو نے ابو ذر کو علی کے دسترخوان سے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ تو علی کو وہ مانتا ہی نہیں تھا جو تو مانتا تھا. کہا اگر ابو ذر اتنا مانتا تھا قصور ابو ذر کا نہیں، اگر علی کو میں کمال مانتا تھا کمال میرا نہیں. یہ احسان علی کا ہے، ظرف دیکھ کے کتنا اتر جائے. مہربانی مہربانی. اب کیا بات ہے، آج عہد ہو گیا انشاءاللہ. 23 کی رات ہے بڑی. میں اس رات کی فضیلت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج کے بعد کسی مومن کا، کسی محب آل محمد کا گناہ انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے، اور اگر دیکھ بھی لیا پردہ رکھیں گے اور انشاءاللہ پردہ رکھ کے دکھائیں گے. وعدہ ہو گیا میرے سے نہیں مولا سے. ایک وعدہ یہ، ایک دوسرا وعدہ جو میں پہلے عرض کیا ولایت قائم کرنی ہے. آنکھیں آج کے بعد علم عباس دیکھنے کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنی. 23 کی رات ہے یار. آپ کو پتہ ہے یہ رات کیا ہے؟ یہ سامنے میرے پاس حوالہ موجود ہے، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 190 حوالہ موجود ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں، میں نے کہا حوالوں کے ساتھ بات کروں تاکہ جو دیکھنا چاہے بسم اللہ کر کے. چھٹے امام فرماتے ہیں یہ وہ شب ہے، یہ وہ رات ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں ملائکہ، اترتے ہیں ملائکہ، اترتے تھے نہیں ملائکہ. یہ کیا بات ہے، اترتے ہیں ملائکہ. مولا کیا رسول کے دور میں فرمایا؟ اگر رسول کے دور میں ہوتے تو ہوتا، اترتے تھے ملائکہ. یہ ہے اترتے ہیں ملائکہ. مولا کن پہ اترتے؟ کا جو بھی زمانے کا محمد ہو.
है मलाइका। जो भी जमाने का मोहम्मद हो वो क्या करते हैं? सरकार फरमाते हैं जमाने का मोहम्मद, तवज्जो में तरफ रखना, जुमला बड़ा कीमती है। सरकार फरमाते हैं जमाने का मोहम्मद आने वाले पूरे साल के बंदे के आमाल काम पर साइन करता है। जब जमाने का मोहम्मद दस्तखत कर दे उसे लोहे महफूज कहते हैं। ओए होए, यही रात है, मना ले। पता नहीं फिर ये शब्द किसी को नसीब हो या ना हो, मना ले, अहद कर ले, कुछ नहीं होता। बंदा डॉक्टर भी कह देना भाई तुझे शुगर है, चीनी छोड़ दे, छोड़ नहीं देते। बिस्मिल्लाह। किस डर से कि शुगर बढ़ ना जाए, किस डर से मर ना जाए, शुगर ना बढ़ जाए, दाने ना निकल आए, फोड़े ना बन जाए, शुगर के डर से चीनी छोड़ सकता है। इमाम के दूर भगाने के डर से ये दो चार चीजें भी नहीं छोड़ सकता, छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हमने छोड़ा छोड़ेंगे। है अहद। शाबाश शाबाश शाबाश, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। सलाम है मौला साहिब ज़मान की निगाह पनाह में रहो। इंशाअल्लाह हमने ये निगाह पाक रखनी है। इंसान है, गलती हो जाती है, बहुत नफ्स मजबूर कर रहा हो ना, अंदर से नफ्स मजबूर कर रहा हो, वो सामने कोई जा रही है उसको देख, मजबूर कर रहा हो, मोबाइल खुला हो, जवानों के लिए मैसेज है, मोबाइल खुला हो, ये देख, कोई भी नहीं देख रहा, फौरन नफ्स को झटका देना, तंग ना कर, कोई ना देखे महदी देखता है। हाय हाय हाय, क्योंकि रूए ज़मीन, क्योंकि जमाने पे जमीन पर जमाने का इमाम अल्लाह की आंख है। अस्सलाम वालेका या आइन अल्लाह फी अर्ज़िही, जमीन पर अल्लाह की आंख तुझ पे हमारा सलाम। फौरन अगर नफ्स फिर भी मजबूर करे तो छोड़ यार, मौला से माफी मांग लेंगे, फिर नफ्स को झटका दे और आंखें बंद करके अब्बास के अलम को तसव्वुर में ले आ, एक लम्हे के लिए अब्बास के अलम को तसव्वुर में ला के कहे मौला तेरे वसीले से दुआ मांगी थी, रद्द नहीं होती, एहसान फरमा, महदी को कहे बचा जाए। बच जाओ गया, बचना भी चाहिए। बहुत हो गई, हम अगले साल का इंतजार कर रहे हैं भाई, अगले साल हमारा कमाल गुजरना चाहिए, अल्लाह करे सरदार आ जाए, सरदार के काबिल बन जाए, ताकि लुत्फ तो आए ना। जब अमीर अल मोमिनीन का लख्त जिगर हो सामने, काबे में बंदी हो सफ, मुसल्ले पे खड़ा हो इमाम, पीछे खड़ा हो ईसा। हाय हाय, अलामा हक्की, अहले सुन्नत तालिब दीन अलामा हक्की, उसके पास एक बंदा आया, बंदा बड़ा कमाल है, ज़मीर है, बातें अच्छी कर गया, नकीब मेरे साहब बातें बड़ी अच्छी कर गया। इसके पास कोई बंदा आया, कहते अल्लाह भी बादशाह है, मुझे उस दौर में भेज दिया जब मेरे सामने मोहम्मद ही नहीं है। उन्होंने कहा फिर अगर मोहम्मद होते तो क्या करता? कहा अगर सरकार होते मैं सरकार के पीछे नमाज पढ़ता, मुझे बड़ी सादत मिलती। अल्लाह की कहते खबरदार, अल्लाह की तकसीम पे नांगली उठा, जो वो जानते तुम नहीं जानता। उन्होंने कहा ठीक है, अब भेज दिया, वक्त गुजारा करना है। उन्होंने कहा नहीं, ये हसरत मरने ना दे, तेरा दिल चाहता है ना मोहम्मद होती तो मैं नमाज पढ़ता। सलाम है खुदा की कसम, इस बंदे को कहते ये हसरत मरने ना दे, क्योंकि एक मोहम्मद चला गया, एक मोहम्मद आने वाला है। जब काबे में नमाज पढ़ाई जाएगी वही सवाब मिलेगा जो 1400 साल पहले मोहम्मद के पीछे पढ़ने का मिलेगा। दिल करता है ना हम वो देखें, उस सफ में खड़े हों, दिल करता है ना। इंशाअल्लाह तमाम लोग ज़मीन के मवानियां ने हज़र करार इंशाअल्लाह सरकार के पीछे खड़े होंगे, और क्या लुत्फ का मंजर होगा। सिर्फ इमाम ज़माना नहीं, तेरे 4 नबी इमाम के पीछे, खिज़र, इलियास, ईसा, ये नबी इमाम के पीछे। जी शाबाश, सिर्फ ये नहीं, किताबों की ज़मानत हवाला मेरे से लेना, तेरा कुल आले मोहम्मद वहीं काबे में होगा, कुल घर वहीं होगा। सिर्फ यही होगा नहीं, फरमाया गया जो मोमिन हकीकत में मकाम आला पे पहुंच गया, फिर वो मोमिन चाहेगा कि मैं काबे पहुंचूं, रहता होगा धुर्राल, वहां जाने में टाइम लगता है, वहां है जी। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये क्या बात है। यहाँ बैठे, यहाँ से गाड़ी कराए, पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, टिकट ले, जहाज में बैठे, कहा नहीं, अगर वाकई मोमिन हुआ तो जहां धुरनाल में पहला कदम होगा, दूसरा कदम काबा में महदी के कदमों में होगा।
بے شک رجعت، میں دو چار جملے عرض کرتا ہوں جو میں پھر اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں. رجعت پلٹنا کا وہ دور جس میں بکری اور شیر کٹھے پانی پیے، سبحان اللہ وہ دور جہاں امن کا دور ہوگا، بے شک وہ دور جو محبت کا دور ہوگا، وہ دور جو شکر کا دور ہوگا. فرمایا وہ دور جس میں عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی حج کرنے کے ارادے سے جائے گی، کوئی مرد نگاہ نہیں کر سکے گا. بے شک بھلا کیوں کریں؟ اس وقت تو سارے وہی ہوں گے نا جنہوں نے ولایت قبول کی. میں اشارہ دے گیا، میں بڑی بات کر گیا، جو پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں. کیوں؟ ساروں نے ولایت قبول کی ہوگی. اس لیے آج میں نے داؤد خیل میں بھی جملہ کہا ہے، یہ جملہ آپ کے لیے دہرانے لگا ہوں. سرکار کے ظہور پر کوئی عورت سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی جائے گی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا. میں نے کہا داؤد خیل والے مومنو سن لو، آج بھی اگر کوئی عورت پر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تو اس پہ امام کا ظہور ہو چکا ہے. مرحبا واقعی جاتی ہو. بھائی کیا بات ہے. اچھا ایک چھوٹی سی اور گزارش کرتا ہوں، جو رجت بیان کرنے سے پہلے اور سرکار کی بات کرنے سے پہلے، آپ کو پتا 3 زمانے ہیں. نوجوان ینگ بلڈز، یہ اسپیشل میسج ہے بھائیو بیٹو آپ کے لیے. 3 زمانے پڑھائے جاتے ہیں کتابوں میں. ایک پاسٹ ماضی جو گزر چکا ہے، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل جسے فیوچر کہا جاتا ہے. ایسے ہے مستقبل جس کے بارے میں ہے گا گی گے. نہیں سمجھا پایا؟ بسم اللہ. یہ پیچھے والی یہ گلی ہے. کوئی صاحب کہنے لگے یہاں سے گزرو، کہتے نہیں میں یہاں سے نہیں گزروں گا. کہنے لگے جی کیوں؟ کہا یہاں سے گزرنا خطرناک ہوتا ہے، وہ پہلے یہاں سے گزرا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی تھی. اچھا اب کیا کرے گا؟ اب میں اس گلی سے گزروں گا. کیوں گزرے گا؟ کیونکہ میں ماضی دیکھ چکا ہوں، وہ گلی ٹھیک نہیں. چونکہ اب میں نے پہنچنا ہے مستقبل، اب میں راستہ وہ چنوں گا جہاں سے نقصان کا اندیشہ نہ ہو. ابھی بھی نہیں سمجھا ہوا اور آسان کرتا ہوں. میرے واجب الحترام نے اپنا بچہ ایک اسکول داخل کرایا. یہاں ایک اچھا سا اسکول تھا، اسکول داخل کرایا. اسکول والوں نے محنت نہ کرائی، بچہ کوئی اچھے نمبر لے کے کامیاب نہ ہو سکا. انہوں نے پوچھا جی میں نے بچہ داخل کرانا ہے، کہاں داخل کراؤں؟ کہنے لگے وہ اسکول میں نہ کرانا، ادھر تو کوئی حال ہی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ کہتے ہیں میں وہاں کا آ چکا ہوں، آپ کوئی اچھا اسکول ڈھونڈنا. کہنے لگے اچھا اس کا مطلب ہے میں شہر کے سب سے بڑے اسکول بچے کو داخل کراؤں گا. ان سے پوچھا گیا بھئی تم نے ارادہ کیوں بدل لیا؟ کہا ماضی سے سبق سیکھا ہے. بھائی کیا بات ہے، ماضی سے سبق سیکھا ہے. ہر کام میں صاحب عقل صاحب شعور ماضی سے سبق سیکھتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ مستقبل. بناتے کیا ہیں؟ مستقبل. بس یہی تو عرض کرنی تھی. ہم مل کے یہاں بیٹھے ہیں، ہم صفین سن رہے ہیں، صفین ہو چکی ہے. خیبر سن رہے ہیں، خیبر ہو چکی ہے. خندق سن رہے ہیں، خندق ہو چکی ہے. سلمان سن رہے ہیں، سلمان آ چکا ہے. میسم سن رہے ہیں، میسم آ چکا ہے. ہر سن رہے ہیں، ہر آ چکا ہے. اب مستقبل کہتے ہیں یہ سب آ چکے ہیں، اب مہدی آئے گا یا تو ناصر بنے گا. بہت مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی. جوانوں کے لیے میسج تھا مستقبل. بھئی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ میں اچھا منافع کماؤں گا. نوکری کیوں کرتے ہو؟ میں تنخواہ لوں گا. ہر چیز میں گا گا گی گے. پھر یہ بھی تو بنتا ہے نا سوال، مجلس میں کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب تو یہی بنتا ہے نا میں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنوں گا. بھئی شاباش، تیرا زمانے کا امام. درود پڑھے شہنشاہ کی بکر. حجت خدا آج شب مخلوق خدا کے نام اعمال آنے والے پورے سال کے اعمال پہ سگنیچر کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ نافذ ہو جاتا ہے. آؤ نا سرکار کے سگنیچر کرنے سے پہلے عرض کرتے ہیں نا مولا تیرے سے عہد ہے، ہو سکتا ہے ہم نے آنے والے سال کوئی کوتاہیاں کرنی ہو. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس لیے کوتاہیاں نہیں کریں گے کہ ہمیں کوئی ڈر ہے،
نہیں، خوف ہے تو ایک چیز کا، اگر ہم کوتاہی کر رہے ہوئے اور تو آ گیا تیرے قابل نہیں بنے گا۔ مولا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہ غلطی بھی نہیں کریں گے، یہ کوتاہی بھی نہیں کریں گے، یہ لفظش بھی تھک تو نہیں گئے گا۔ ضرور پڑھو نا ایک دفعہ پھر اللہ جی مہربانی یار، بہت شکریہ۔ میں پھر اپنی بات کو سمیٹنا شروع کر رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا تھا، ولایت کے بغیر چارہ نہیں، ولایت واجب نہیں اوجب ہے، مگر ولایت کی کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جسم سے ولایت کی خوشبو آنی چاہیے، کمال صبر کا معیار ہونا چاہیے۔ بسم اللہ، مشکل کام ہے۔ صبر کرنا۔ اچھا دیکھیے، ایک گزارش میں اور کرتا جاؤں، ہمارا دنیا میں کون ہے؟ کون ہے؟ کسی باپ کا بیٹا، کسی بیٹے کا باپ، دوست، کزن، کوئی بھی نہیں۔ اگر یہ ہمارے رشتہ دار ہوتے، ہمارے مرنے کے بعد، سانسوں کی ڈوری ختم ہونے کے بعد ہم سے تعلق نہ توڑتے، یہ تو حاضر میت کہہ کے تعلق ہی توڑ جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا، قریبی سے قریبی رشتہ کہتا ہے حاضر میت، حاضر میت، میت ہے جلدی دفناؤ، آرام سے دفناؤ، یہ کرو، میت میں تعلق ہی توڑ دیا۔ اور تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں کوئی تو اپنا ایسا ہوگا جو تعلق نہیں توڑتا۔ تاریخ کہتی ہے اگر کوئی تعلق نہیں توڑتا وہ تیرا زمانے کا امام ہے، وہ تیرا تعلق تیرے ساتھ نہیں توڑتا، وہ بڑا کریم ہے، سارے تجھے دفنا کے چلے جاتے ہیں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً تسلی دیتا ہوگا گھبرانا۔ ارسلہ بالحق بشیر و نذیر بین یدی الساعہ، میں لخت جگر ہوں، میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، قبر میں سویا رہے، گھبرانا نہ، میں آنے والا ہوں، تجھے قبر سے آ کے اٹھاؤں گا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ گفتگو والی ہے، گزارش کی ایک چھوٹی بات نہیں، ارسلہ بالحق، بڑی اہم بات ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ جس کے لیے محمد بشیر بن کے آیا تھا، کیونکہ پہلے بشیر ہے پھر نذیر ہے۔ اگر بشارت مان لے تو محمد ڈرانے والا نہیں ہے، یہ اور بات ہے محمد کی بشارت مانی کسی نے نہیں، اس لیے محمد نذیر بھی ہے، ورنہ محمد صرف بشیر ہے۔ بڑی طویل گفتگو ہے، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ آؤ مل کے عہد کرتے ہیں، اس شب بڑی اہم شب ہے۔ آج کی شبوں میں ایک 2 رکعت نماز بھی ہے، مفاتی الجنان ہے آپ کے گھر میں؟ ہے مفاتی؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی کس عقیدے کا ہے، 100 بسم اللہ، اپنی اپنی عقیدے اپنے پاس سنبھال کے رکھو۔ میری ڈکشنری کے مطابق وہ عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ اسے کہتے ہیں جو کردار سے بتائے۔ وہ عقیدہ عقیدہ نہیں زبان سے، بھی میں بڑا علی والا ہوں، کمزور عقیدہ۔ غیر کہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ یہ والا عقیدہ، شاباش 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 عقیدہ۔ میں کیوں کہوں میں علی والا ہوں؟ میرا تو کمال ایسا ہو کہ غیر کہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، علی کا نوکر زمین پہ چلتی ہوئی علی کی خوشبو ہے، لیکن خوشبو ایسے تھوڑی پیدا ہوتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، صاحبان عرفان بیٹھے ہوں، میں بس سمیٹ رہا ہوں، گفتگو میں کافی کر گیا، اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، سوچتے رہے۔ میں کسی بندے کو سونے کی ڈلی دوں، جناب یہ سونے کی ڈلی ہے، یہ مہربانی یہ آپ لیں اور اس کو پہنیں۔ پہلی بات تو یہ مرد پہ سونا حرام ہے۔ مرد کہے گا چلو میں اپنی مستور کو خاتون کو جا کے دیتا ہوں، خاتون کو جا کے دی جائے گی، وہ کہے گی یہ کیسے پہنوں؟ پوچھو گے کیوں؟ کہے گی پہلے اس کو گلے کا ہار بنوا۔ آپ جاؤ گے سیدھے سنیار کے پاس، سنیار صاحب یہ سونے کی ڈلی ہے، اس کا ہار بناؤ۔ کہے گا پھر دیکھ لو، ہار بنانے کے لیے مجھے سونے کی ڈلی کو کئی مراحل سے گزارنا پڑے گا۔ پوچھو گے وہ کیسے؟ وہ کہے گا پہلے تو میں اس کو خوب ماروں گا، پھر میں آگ میں ڈالوں گا، پھر پگھلاؤں گا، پھر ہتھوڑے ماروں گا، پھر سانچے میں ڈالوں گا، پھر مراحل سے گزار کے پھر ہار بناؤں گا۔ جب ہار بنے گا تو گلے کی زینت بنے گا۔ بس ولایت کا بھی معاملہ کسی سے ملتا جلتا ہی ہے، پہلے دینی پڑتی ہے قربانیاں۔ بھئی کیا بات ہے، پہلے دینی پڑتی ہیں قربانیاں، لمحے لمحے قربانیاں، پھر جا کے علی کے گلے کا کوئی ہار بنتا ہے۔ کیونکہ اس لیے تو کہا گیا، کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا، وہ کہتے ہیں جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔
वो कुर्बानी का ये मतलब नहीं सरों पे हथौड़े मारना शुरू कर दो। कुर्बानी का ये मतलब है इमाम से वफा करो, इमाम का हया करो। ये कुर्बानी का मतलब है। गुनाह 10 तरस में हो, इमाम की खातिर छोड़ दो, कुर्बानी है। रोकने टोकने वाला कोई ना हो, इमाम का हया कर लो। वैसे आपस की बात है, हम दो बंदे कहीं, हम सब दो बंदे कहीं इकट्ठे हो ना, हमारी कोशिश होती है कि गुनाह ना करें। क्यों? बंदे को बंदे का हया होता है। सुभान अल्लाह। ओए होए, बंदे को बंदे का हया होता है। बस जिसने विलायत कायम की उसको मौला का हया होता है। मैं यहाँ एक सरकार की हदीस सुनाना चाहता हूँ। फरमान, मेरी हर बात का हवाला मेरे पास मौजूद है, किसी वक्त भी कॉल करके आप मेरे से ले सकते हैं। लाहौर आओ, हाजिर वेलकम करेंगे। मैं सरकार की हदीस सुनाना चाहता हूँ। सरकार फरमाते हैं, जिसने हमारे दादा अली की विलायत कबूल की, सरकार फरमाते चारा नहीं बगैर कबूल किए। सरकार फरमाते हैं, मैं सिफत बताने लगा हूँ, उसमें अल्लाह ये सिफत पैदा कर देता है, वो पानी पे चल सकता है। क्या ही बात है। सिफत पैदा हो जाती है, ताकत आ जाती है, वो पानी पे चल सकता है। फरमाते हैं ऐसे जैसे वो जमीन पे चलता है। जो विलायत अली कबूल करता है, तो ये नामुमकिन होता तो मौला हमारे लिए तो ना कहते हैं। इसका मतलब मुमकिन है ना, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ा सा सफर करना है। आज कर रहा था, मफातिल जनान हर घर में मौजूद है। आप घर जाके देखिएगा, उस मफातिल जनान में एक हवाला मौजूद है, 23वीं शब के अमाल। कहेंगे भी सैयद आए बुखारी साहब लाहौर से हमें परेशान करके चले गए। मैं हवाला भी दे रहा हूँ, हवाले के अलावा बात ही नहीं कर रहा। खोल के देखिएगा, रिवायत है, आज की रात हुक्म है 2 रकात नमाज अदा कर। पूछा गया कैसे? फरमाया गया आज की रात, मैं शायद किताब का सफा नंबर पे भी आपको बता के जाऊंगा, बताया गया इस रात नमाज अदा कर, कयाम में पढ़, रकू में पढ़, सजदे में पढ़, तशद में पढ़, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कर। किताब का हवाला भी अपने अपने घरों में जाके देखिए, मफातुल जनान। अभी मेरे से काफी जिस लेनी है वो ले सकते हैं उसमें। अल्लाहुम्मा कयाम में भी पढ़, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कर हुज्जत इब्न हसन, रकू में भी पढ़, सजदे में भी पढ़, तशद में भी पढ़, नीज हर हाल में पढ़े। ये जुमला लिखा है, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, भाई जिंदाबाद, भाई खूब है। दुआ आप सबके लिए ढेरों, सबसे बड़ी दुआ, पहली दुआ ये, इस शब का सदका रूह ज़मीन पर रहने वाले तमाम मवालियान हैदर करार और ख़ुसूसन जो इधर मौजूद हैं, रब एहसान फरमा, दिल की आंखें खोल दे। रब हमारे और अली के दरमियान पर्दा ख़त्म हो जाए। ओए होए होए, पर्दा ख़त्म हो जाए। इसी दुआ के हाथ उठाना। क्या आप इस बात की गवाही नहीं देते कि मरने के बाद अली से मुलाकात होती है? होती है या नहीं होती? अच्छा, कुरान खोल के देखना, मरता क्या है? जिस्म, रूह या नफ्स? कुल्लो नफ्स, नफ्स मरता है। बस यही तो कमाल है, जिसने विलायत अली कबूल कर ली, नफ्स मर जाता है। जब नफ्स मर जाता है फिर अली मिल जाते हैं। कोई बहुत अच्छे, परवरदिगार ऐसी दिल की आंखें खोल दे, अपनों से पर्दा नहीं होता। अली औलाद अली हमारी अपनी है। छोटा बच्चा, मासूम से पूछा गया, इस दावे की दलील में मैं बड़ी बात करने लगा। मासूम से पूछा गया, मौला छोटा बच्चा किसी के घर का क्यों ना हो, बैठे बैठे हंसता है, बैठे बैठे रोता है, इसके पीछे क्या हकीकत छुप गया? इमाम फरमाते हैं, बच्चे का रोना या हंसना अपनी मर्जी से नहीं, मासूम है, इसका गहरा ताल्लुक है मासूम से। अपने जमाने के इमाम को हंसता देखते हैं, मुस्कुराना शुरू कर देते। बचपन में भी मौला मिलते हैं, कब्र में भी मौला मिलते हैं। इसका मतलब जवानी में भी मिलते हैं, अगर हम मिलना चाहें तो।
ہے کیا بات ہے؟ پروردگار ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، کیونکہ چوتھے امام کا فرمان ہے اللہ ہر انسان کو 4 آنکھوں سے نوازتا ہے، 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں وہ جن سے باطن دیکھتا ہے، وہ دل کی آنکھیں۔ پوچھا گیا مولا دل کی آنکھیں کھلتی بھی ہیں؟ فرمایا ہاں جب اللہ چاہتا ہے۔ مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے۔ اس رات کا صدقہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہم کسی کے عیب نہ دیکھیں، اپنے عیب دیکھیں، کسی کی کوتاہیاں نہ دیکھیں، اپنی کوتاہیاں دیکھیں، کسی کو غلط نہ کہیں، اپنے آپ کو غلط کہیں۔ ہمیں وہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہر دور میں عاشقوں نے کیا، اپنے زمانے کے امام تک پہنچے۔ پروردگار احسان فرما روز رجت قائم ہونا ہے تیرے امر سے، تیرے نبی کے حکم سے۔ اس روز رجت میں یا علی بھی آئیں گے، پاک حسن بھی آئیں گے، پاک حسین بھی آئیں گے، سید سجاد بھی آئیں گے، ہر نبی آئے گا اپنے اپنے دور کے سچے لے کر آئے گا۔ پروردگار احسان فرمانا جب آدم آئے گا چند سچے لے کے آئے گا، نوح آئے گا کشتی والے سچے لے کے آئے گا، ابراہیم آئے گا اپنے سچے لے کے آئے گا، جناب عیسیٰ آئے گا اپنے حواری لے کے آئے گا، محمد آئے گا وہ لے کے آئے گا جو محمد کے جنازے میں شریک تھے، علی بھی آئے گا، سلمان کو، میسم کو، بوزر کو، قمر کو لے کے آئے گا، پاک حسن بھی آئے گا، تیرا سردار حسین بھی آئے گا، کربلا والوں کو لے کے آئے گا، تیرا مولا سجاد بھی آئے گا، چند عاشق لے کے آئے گا، دعا کے ہاتھ بلند کرنا، دعا میں پیغام سننا، ہر امام آئے گا، مگر جب تیرا امام تشریف لائے گا عادل جج بن کے، زمین کا عادل جج بھی بن کے، گواہ بھی بن کے، مدعی بھی بن کے، معیار اور ہوگا، سرکار چاروں طرف نگاہ مار کے کہیں گے آدم یہ آپ کی امت کے اچھے لوگ، نوح یہ آپ کے اچھے لوگ، ابراہیم یہ آپ کے اچھے لوگ، ساروں کا کرتے کرتے کہیں گے بابا محمد یہ آپ کے دور کے اچھے لوگ، بابا علی یہ دور کے آپ کے اچھے لوگ، بابا حسین یہ آپ کے اچھے لوگ، اب میں بھی آپ کو اچھے دکھاؤں، کائنات حیران ہوگی، سرکار فرمائیں گے آپ سب کے اچھوں سے میرے اچھے اور ہیں، پوچھا جائے گا مہدی فرق کیا ہے؟ فرمائیں گے یہ سب وہ اچھے ہیں جنہوں نے آپ کو مانا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ یہ وہ ہے جنہوں نے دیکھ کے مانا، میں اب دکھانے لگا ہوں جنہوں نے غیبت میں میرا حیا کیا۔ پروردگار اس سب کا صدقہ ہمیں زمانے کے امام کے اعلیٰ عارفوں میں قرار دے، ہم سب کی گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کی زیارت نصیب کر دے، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے، جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے، ہمیں زمانے کے حسین کا حر بنا، ہمارا زمانے کا امام اپنے ظہور پر ہمارا تعارف کروائے، جو کمیاں ہو گئی زندگی میں، کوتاہیاں ہو گئی، اس سب کا صدقہ وہ معافی عطا فرما، معافی تیرے در کے علاوہ کہاں سے مانگے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، احسان فرما ہمیں معافی دے دے۔ دعاؤں میں پڑھتے ہو دعائیں پڑھتے رہا کرو، آج کی شب بھی حکم ہے، ویسے بھی دعائیں پڑھتے ہو، حدیث قصہ بھی پڑھتے ہو، دعائیں قبیل بھی پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، مگر پوری تمہاری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جو پڑھتے ہو تو سلام ہے، جو نہیں پڑھتے لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ ہم سید کو دے کے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا، جس کے بارے میں تمہارے چھٹی امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ وہ دعا عہد ہے، ترجمہ اردو میں ساتھ ہے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ دعا ہے، تحفہ آپ کے لیے لاہور والوں نے بھیجے، اور پریشان نہیں ہونا کہ اگر لیں گے تو چھپوانی پڑے گی، چھپوانی نہیں، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا، وہ سب کے لیے جتنا کو چاہیے سب کو ملے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے مشکل باتیں سنی، اس شب کا صدقہ ہم جانے والوں کے لیے بھی ایک دعا کرتے ہیں، ہمارے جہاں جہاں روح زمین پہ موالیان حیدر کرار کے ورثہ دفن ہے، اس شب کا صدقہ پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو ہمارے سارے ورثہ کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو، ہماری مستورات کنیزے تک کے شامل ہو، ہمارے مرد ناصر تک کے شامل ہو، ایک طویل لشکر کا قیام ہے، تیرا سردار آئے گا اس قبر پر جو امام کا انتظار کرتا ہوگا، آ کے کہے گا قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تیرا امام تلوار عطا کرے گا۔ معصوم فرماتے تلوار پہ نام بندے کا بما ولدیت لکھی ہوگی، سرکار فرمائیں گے تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے، اٹھ میں آ گیا، بندہ حیران ہو کے کہے گا مولا میرے اوپر اتنی شفقت فرمائیں گے، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو نماز میرے انتظار میں پڑھتا تھا، تو ماتم میں سینے پہ ہاتھ مار کے
مجھے بلاتا تھا تو مجلس میں مجھے ڈھونڈتا تھا تو مجھے ہر بات میں پرسہ دیتا تھا تجھے یاد ہے نا تجھے بتایا جاتا تھا میں صدیق کا ماں کا صدیق بیٹا ہوں ہم رکھتی کسی کا نہیں تیری قبر پہ آئے ہوں اٹھ وہ سامنے لشکر تیار ہے خون آل محمد کا بدلہ لینے کے ناصر کو کہا جائے گا اٹھ یہ تلوار ہے چک دھا مار کے تیرا امام رو کے ایک بات کرے گا وہ سامنے اکبر کا قاتل کا بدلہ لینے والا وہ کھڑا ہے وہ اصغر کے قاتل سے بدلہ لینے والے کھڑے ہیں وہ میرے دادا حسین کا بدلہ لینے والے کھڑے ہیں اور وہ ابن ملجم سے بدلہ لینے والے کھڑے بہت شکریہ بس بڑا دور کا سفر کر کے آئی ہیں ماں بیٹیاں کس لیے آئی ہیں صرف اور صرف پرسہ لینے آئی ہیں وہ بی بی مدینہ بقیہ چھوڑ کے آئی ہے جو حسین کا پرسہ لینے آتی ہے آج علی کا پرسہ لینے آئی ہے اس شہزادی کے بارے میں لکھا ہے جب آپ لوگ چلے جاؤ گے نا اپنے اپنے گھروں کو رات کو جا کے یہ ماں بیٹی اٹھیں گی اٹھ کے آئیں گی اس کونے کھڑی ہو کے کہیں گے یہاں ایک عزادار تھا ہمارا کے روتا تھا یہ تو وہ عزادار تھا جس نے علی کی ضرب بھی نہیں دیکھی تھی جس نے علی کا شکافتہ سر بھی نہیں دیکھا تھا جس نے خوفے میں علی کی بیٹیوں کے بین بھی نہیں سنے تھے داماد کے شکر گزار ہوگی شہزادی میں بسم اللہ کروں بھائی صاحب پڑھ رہے تھے میرے سے پہلے ضرب کی بات ہے ضرب لگی نا شریکت حسین شاہ ہوا صلوات اللہ سلام اللہ آواز دے کے کہتی ہے غازی عباس مسجد جاؤ نہ ذرا سرکار نے نامہ سنبھلانا نہ لین سمجھے سرکار دوڑے چھوڑتے ہوئے عباس کا دامن پکڑ کے علی کی بیٹی کہتی ہے بابا سے کہنا جلدی آئیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہیں ایسا نہ ہو میں باہر نکل آؤں غازی عباس پہنچے ادھر جب بیٹا لگا ہے صحابیوں کا دائیں بائیں کھڑے ہیں غازی عباس قدموں والی جگہ کھڑے ہیں دائیں حسن ہے بائیں حسین ہے قدموں والی جگہ کھڑے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا تیری شرم والی بیٹی کا پیغام ہے آقا جتنا جلدی ہو سکے گھر چلو بیٹی کہہ رہی تھی اگر آپ نے آنے میں دیر کر دی میں باہر آ جاؤں گی فرماتے ہیں جلدی کرو مجھے اٹھاؤ گھر لے چلو مجھے شام والی کا باہر آنا لے آئے گھر اللہ اکبر لانے سے پہلے ایک جملہ اور سنتے جب لانے سے پہلے قاتل کو پکڑ کے لے گئے یا علی کے سامنے اتنی دیر میں جان پیش کیا مولا فرماتے ہیں جب بندہ غصے میں ہو اندر پورا ہل جاتا ہے یہ اندر سے دکھی ہے بہت بڑا ظلم کر بیٹھا اس کو جان دے لوگ حیران ہو گئے کہتے ہیں یا علی قاتل کو شربت فرماتے کیا کریں اس نے اپنا کام کیا ہم کریم ہے ہم نے اپنی کریمیت دکھانی ہے امت کو بتانا ہے نا ہم کتنے کریم سرکار نے اس سے پوچھا سرکار آواز دے کے کہتے ابن ملجم میں کون ہوں یہ خوف کے مارے عجیب کیفیت میں سرکار پھر پوچھتے ابن ملجم میں کون ہوں کہتے ہیں آپ مولا علی علیہ السلام سرکار فرماتی ہیں جب تم نے ضرب ماری کیا تجھے پردیس میں میری بیٹیوں کے بین سنا 19 گزری 20 گزری 21 شب تک آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہا آ رہے ہیں عیادت کرنے پوچھنے مولا علی سے جب 21 کی شب ہوئی نا یہ جو گزری ہے مولا آواز دے کے کہتے ہیں کوفے والوں تمہارا شکریہ تم مجھے پوچھنے آئے ہو اب تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ اس لیے کہ اب میرا یہ وقت ہے میری بیٹیوں کا ہے اب میں نے بیٹیوں کے ساتھ باتیں کر لی ہے چلے جاؤ سرکار نے جوئیے قدم اٹھا کے جانے لگے آواز دے کے کہتے ہیں کوفے والوں ایک چھوٹی سی بات میری سنتے جاؤ کوفے والوں یاد رکھنا میں علی تم سے کہہ رہا ہوں کوئی پردیسی اگر مستورات کے ساتھ کوفے آ جائے نا
कोशिश करना परदेसियों का एहतराम करना, परदेसियों को मारना ना। सावन के बादल है अली में, रफ़ी अनवर पर कोशिश करना परदेसियों को मारना ना। अल्लाह अकबर। एक मंजिल और पढ़ा, एक मैंने इतना तवील मसाइल में पढ़ता नहीं, पता नहीं क्या रंग है, यकीनन बादशाह की तशरीफ आवरी है। कोशिश किया करो यार, हमेशा किसी का मर्ग हो जाए ना किसी के यहाँ, फुर्सत देने जाते हो वारिस को, अगर वैसे जाओ फातिहा पढ़ के वारिस को ना मिलो, अगला कहेगा वो तो आया ही नहीं था। कोशिश किया करो हर मजलिस में महदी को पुरसा जरूर दिया करो। क्या करो मौला, तेरी जद का बड़ा अरमान है मौला, तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है मौला। जरूर कहा करो सरकार को, घर अंदर यही इसके बाद सरकार ने आवाज देके फरमाया सारे शहजादे शहजादियों को बुलाया जाए। सारे आ गए चारपाई अली के करीब। सरकार पहला जुमला मजलूमी का फरमाते हैं, सबसे पहले छोटे अली को बुलाओ, मेरा सज्जाद कहाँ है। आवाज देगी सज्जाद बेटा इधर आओ, करीब है। सरकार फरमाते इसको मेरे सीने पे सुलाओ। या अली ने सज्जाद को सीने पे सुलाया। को मंजर आम नहीं, कयामत का मंजर है। मौला अली बार बार कभी सैयद सज्जाद की दाईं आंख पे बोसा देते हैं, कभी सैयद सज्जाद की बाईं आंख पे बोसा देते हैं, फिर दाईं आंख, फिर बाईं आंख, फिर दाईं आंख, फिर बाईं आंख। हैरान खड़े हैं सारे बेटे बेटियां। सरकार फरमाते तुम देख रहे हो मैं बोसा क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे एक राज छुपा है। मैं उन आंखों को चूम रहा हूँ, कुर्बान जाए अली उन आंखों पर जो मस्तूरात को दरबारों में देखेंगी, बाजारों में देखेंगी, शराबी बैठे शराब पी रहे होंगे। अल्लाह एक मंजिल और बढ़ा, बस मैं बहुत पड़ गया। सरकार ने एक एक शहजादी को एक एक शहजादी के सपोर्ट फरमाया, हत्ता के जनाब फिजा को भी सपोर्ट फरमाया। आखिर में बच गया तेरा मौला हुसैन और शरीकत अल हुसैन। दो साए खड़े हैं सामने जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर रुक जाते हैं। उनमें से एक साया आगे बढ़ता है, दूसरा साया रोक लेता है। करो सवाल, सैयद वो साया कौन है? एक साया है तेरे गाजी अब्बास अल्लाह का, एक साया है लाहौर वाली शहजादी का। लाहौर वाली शहजादी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, गाजी रोक देता है। गाजी रोक के कहते हैं बहन रुक जा, अभी आका मिल रहे हैं, गुलामों की बारी नहीं आई। गुलामों की जब बारी आएगी फिर गुलाम जाएंगे। सरकार ने अब्बास लमदार को अब्बास लिया, करीब आया गाजी अब्बास लमदार, ले आओ यार ताबूत, बस एक जुमला मैंने और कहना है। करीब आया अब्बास, हाथ सीधा कर, हाथ सीधा किया। हुसैन हाथ रख, शहजादी मेरी हाथ रख। दोनों का हाथ अब्बास के हाथ पे रखा। गाजी अब्बास अब ये आज से दोनों तेरी जमानत में, मेरे बच्चे और बच्चे का ख्याल करना। आ गया वो वक्त, सरकार अमीर कायनात दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, बैन बुलंद हुए शहजादियों के। जल्दी जल्दी गाजी अब्बास दौड़ के बाहर आए। इतना रश था, मजमा था, सारे रश मजमे को कहते हैं सारे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। कहते हैं गाजी अब्बास माजरा क्या है? फरमाया हमारी शहजादियों के बैन बुलंद है, गाजी की गैरत बर्दाश्त नहीं करती, कोई गैर हमारी शहजादियों के बैन सुने। आप मौला अब्बास को कहे मौला अब्बास, आप उस वक्त कहाँ थे जब शहजादियां रो रो के कह रही थी। उठा ताबूत तेरे ईमान का, उठा ताबूत तेरे ईमान का। शाम वाली रिवायत कहती है हमने भाई हुसैन की कैफियत देखी है। अच्छा, हमने हुसैन की कैफियत देखी है। एक वक्त तो हमें ऐसा लगा हमें घर से दो जनाजे ना उठाने पड़ जाए। हुसैन ऊंचे ऊंचे बहन करके कहते बाबा बाबा, जब नाना दुनिया से गए बाबा आपने सीने से लगाया, बाबा जब अम्मा दुनिया से गई बाबा आपने शफकत का हाथ रखा, बाबा आप जा रहे हमारा ख्याल कौन करेगा? गलियों में यतीम फिर फिर के कह रहे हमारा बाप चला गया,
وقت ایک ایک کو تسلی دیتا پھر رہے. صبر کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی